تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے ایک رجسٹر عطا فرمایا جس پر میرے مریدین، مجھ سے محبت کرنے والے میرے دوستوں، ان کے نام ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا میرے ساتھ، اے عبد القادر، ان میں جتنے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جا سکے گا، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجدہ سنایا مجھے۔ اور ایک دوسری بات، وہ بھی بہجت الاسرار میں یہ بات منقول ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات حضرت مالک فرشتہ، جو جہنم کا جو فرشتہ ہے جہنم کے دروازے پہ جس کی ڈپٹی ہے، حضرت مالک، اس سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا اے مالک بتا تو صحیح، کیا مجھ سے محبت کرنے والا یا کوئی میرا مرید تیرے رجسٹر میں شامل ہے؟ اسی وقت حضرت مالک فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مجھے سختی سے منع فرمایا ہے، جو حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والا ہے، جو آپ کا مرید ہے، وہ اس رجسٹر میں نہیں بلکہ جنتی رجسٹر میں اس کا نام لکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے لیے انعام ہے۔ اب حضرات کس کس بات کو میں بیان کروں؟ ابھی مختصراً میں آپ کے سامنے حضور غوث پاک کے ارشادات عالیہ میں سے چند باتیں، کیونکہ اصل چیز ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے فرامین کے ساتھ بھی محبت ہونا چاہیے، اس کے ارشادات عالیہ سے بھی محبت ہونا چاہیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ماہ رمضان شریف کے حوالے سے ایک بات غنیت الطالبین میں نقل فرماتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ، اب ذرا غور سے سماعت کرنا۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنی تصنیف سید، یہ غنیت الطالبین میرے پاس پڑھی ہے، اس میں وہ نقل فرماتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب تک میری امت ماہ رمضان شریف کی حرمت باقی رکھے گی وہ رسوا نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ، جب تک وہ رمضان شریف کا احترام کرتے رہیں گے رسوا نہیں ہوگے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسوائی کیسی؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان المبارک میں جس نے حرام عمل کا ارتکاب کیا، اللہ اکبر، یا کوئی گناہ کیا، شراب پی یا زنا کیا، اس کا رمضان کا کوئی روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الیاذ باللہ۔ میرے غوث رجبال فرماتے جس نے کوئی حرام کام پورے مہینہ میں کیا، حرام کام کون کون سے ہیں؟ کون کون سا حرام کام ہے؟ وہ فہرست آپ جانتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کیسا ہے، غیبت کرنا، سود کھانا، مال کو حرام، شراب بیچنا، شراب کا کاروبار کرنا، گویا کہ غلط لباس پہننا، جیسے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ حرام ہے۔ ایسا لباس جس لباس کے ہوتے ہوئے عورت ننگی نظر آئے وہ حرام ہے، سخت جرم ہے۔ سروں پہ دوپٹہ نہ رکھنا، ایسی ایسی چیزیں استعمال کرنا جو شریعت میں غلط ہے، ناجائز ہے۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ جیسے ابرو بنائے جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کیا کیا کیے جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ پہلے تو عورتوں میں، ابھی مردوں میں بھی یہ شامل ہو گیا، استغفر اللہ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ یاد رکھیں جو حرام کام کرے گا اس کا حشر ہی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور غوث پاک اپنی تصریح میں لکھ رہے ہیں۔ اتنی وعید کی یہ بات، حرام کام پورے مہینہ میں اگر کوئی کر بیٹھا، اللہ نہ کرے، تو اس کا حشر یہ ہوگا کہ اس کا روزہ اللہ قبول نہیں فرمائے۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ حضرات مزید آگے فرماتے ہیں اور آئندہ سال تک اس پر اللہ تعالیٰ کی
اس کے فرشتوں کی اور آسمان والوں کی لعنت ہوگی. استغفر اللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ. آج کوئی بندہ کہہ دے تو لعنتی ہے، مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، فوری طور پر انتقام لینے لیں گے. تو لعنتی کہا، اتنے بندوں میں مجھے تو نے لعنتی کہا ہے. اب ذرا غور کرنا، جو بندہ ماہ رمضان شریف میں حرام کام کرے، کسی غلط عورت کے ساتھ جاتا ہے، غیر مسلم عورت کے ساتھ جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فقط اس کے ساتھ تنہائی رکھتا ہے، رہتا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، یہ بھی اگر دل میں غلط نظریات ہیں، اس کی سوچ غلط ہے، یہ حرام کام ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اقدس کہ ایک مرد اور ایک عورت اگر ایک کمرے میں ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. استغفر اللہ الیاذ باللہ. یاد رکھیں میرے بھائی، آج کیسی کیسی صورت پیدا ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، آپ ایک دن اپنی بیٹی کے گھر میں گئے اور اندر اور کوئی نہیں تھا. جو ہی اندر جاتے ہیں دوڑ کے واپس آتے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ آتے ہیں کہ دروازے کی چوکھٹ آپ کی پیشانی میں لگتی ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم سے فرماتے ہیں، اے عمر یہ تیری کیا حالت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت اگر ایک کمرے میں ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. اب فرمان مصطفیٰ ایک مرد اور عورت تھی میری بیٹی لیکن تھی تو عورت. ذرا غور کیجئے گا، فرمان مصطفیٰ پہ کس قدر پابندی، کس قدر تو اس پہ عمل کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. وہ عمر فاروق جن کے قریب شیطان آ ہی نہیں سکتا، جن کے سائے سے دور بھاگتا ہے، وہ اتنی بچنے کی اتنی فرمان مصطفیٰ پہ اس قدر عمل کر رہے ہیں اور دل میں ذرا برابر گناہ کا خیال بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے، ذرا برابر. لیکن ذرا غور تو کیجئے گا کس قدر فرمان مصطفیٰ سنا ہے، اس پہ فوری عمل. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ کون سی عورت ہو، عورت مرد، فقط اتنا کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اس پہ عمل کرنے کے حوالے سے دوڑ کے نیچے پیچھے آیا تو یہ دروازے کی چوکھٹ لگ گئی. اب ذرا غور کیجیے ہوگا میرے بھائی، آج ہم نہ جانے کیسی کیسی غیر عورتوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کیسا ہے، اللہ معاف فرمائے. اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا حساب دیں گے، ہمارا حشر کیا ہوگا اگر حرام کام کے مرتکب ہو گئے اللہ معاف فرمائے پورے رمضان شریف میں، تو اس کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے فرمان مصطفیٰ کے پیش نظر. اور اگر اس سال وہ مر گیا، یہ حدیث پاک ابھی مکمل نہیں ہے، سماعت کیجیے گا، فرماتے ہیں اس پر پورا سال اللہ کے فرشتوں اور آسمان والوں کی لعنت ہوگی. اگر اس عرصہ میں یعنی آئندہ سال سے پہلے، آئندہ رمضان شریف سے پہلے اگر وہ مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کی کوئی نیکی کی صورت میں قبول نہ ہوگی. استغفر اللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ. کتاب ہے بنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 431، اس پہ یہ حدیث پاک موجود ہے. اب جو غوث پاک سے محبت کرے گا وہ حرام کام نہیں کرے گا، نہ فقط رمضان شریف میں بلکہ ساری زندگی کے لیے توبہ کرے گا کہ میں ہر حرام کام سے بچوں گا، سچی توبہ کروں گا. حضرات محترم یاد رکھیں یہ دنیا عارضی ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے جانا ہے، قبر میں پہنچنا ہے، اللہ کی حضور ہم نے پیش ہونا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ رمضان شریف میں ہم پورا دن کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں رکھتے. ہاتھ رکھنا کی مراد یہ ہے کہ کھانا پینا منہ کے قریب نہیں لے کے جاتے، کھاتے نہیں. کیوں؟ اگر اکیلا بندہ بھی گھر میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں بھی وہ کوئی چیز کھائے گا نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ پورا دن تم نے کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے.
اب پورا دن ہم یہ حلال چیزیں ہیں یہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. اب میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کھانے پینے کی حلال چیزیں تو چھوڑ دیں تو جو سرے سے حرام ہے، گناہ جو سرے سے حرام ہے، ان کاموں کو اپنے پلے باندھے رکھیں، ان کو کرتے رہیں تو کیسا ہمارا روزہ ہوگا؟ اس روزے کا ثواب کہاں تک ہمیں ملے گا؟ سرکار کی حدیث پاک کے بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں سوائے بھوک پیاس کے اور کوئی چیز ان کے پلے نہیں آتی. اور میرے بھائی یاد رکھو، جو جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، جو ایک جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑے گا 9000 سال تک وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. استغفر اللہ. اور اگر ایک روزہ چھوڑنے پر چھوڑے گا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 دنوں کے لگاتار روزے رکھے. اگر 49 روزے رکھے 50واں چھوڑ دیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی عذر ہو گیا، تو وہ کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے. دوبارہ نئے سرے سے لگاتار متواتر 2 مہینوں کے روزے رکھے گا. فرمایا پھر بھی وہ جو ایک روزہ تھا اس روزے کا ثواب نہیں پا سکے گا. اگر ساری زندگی بھی رکھتا رہے تو وہ جو مخصوص ایام میں وہ جو روزے تھے رمضان شریف کا، وہ روزہ ساری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے تو پھر بھی وہ روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ ثواب نہیں پا سکتا. 60 دنوں کے لگاتار روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرنا، یہ کفارہ. یاد رکھو میرے بھائی، رمضان شریف کا احترام نہ کرنے والے کی یہ سزا ہے. اور جو روزہ نہیں رکھتا، جو بالغ مرد یا عورت جان بوجھ کے وہ روزے چھوڑ رہے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا حساب دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں ان کی پرسش کتنی سخت ہوگی. اللہ ہدایت عطا فرمائے دے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم یاد رکھیں، اس ماہ مقدس میں جو سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. سبحان آمین. اور توبہ کا صلہ کیا نصیب ہوگا؟ وہ آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت فرمائی. اب میں اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں.